यस मैम, यस मैम। यस मैम। और आ रही है? यस ओके, मैम। यस मैम। ठीक है, बीच में चली गई थी लग रहा है आवाज। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या सामग्रियां एचआई के रिसोर्स रूम में होनी चाहिए, और उसमें मैंने बोला था कि मिरर की आवश्यकता होती है एचआई के रिसोर्स रूम में। और क्यों होती है आवश्यकता, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आखिर एक मिरर का क्या उपयोग है, कौन बताएगा? यस मैं वीआई में तो इसलिए क्योंकि वीआई बच्चे तो हमारे देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए नहीं, वीआई में उनके नहीं, लिए एचआई की बात। मैम, यस मैम आशुतोष। बच्चे को जो स्पीच मैम बच्चे को जब स्पीच ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, हाँ तो मतलब जो हम लोग शीशा सामने बच्चे के सामने रखते हैं, तो हाँ पीछे हम लोग जो है वो जो उनका स्पीच के लिए जो वो यूज होते हैं मटेरियल टॉयज, हाँ हाँ। तो उनके माध्यम से मतलब बच्चा ताकि शीशे में देख के बताए कि मतलब क्या हम किस चीज की आवाज आ रही है, इस शायद इसलिए रखा जाता है मिरर को। ओके ठीक है, और कोई? और कोई बताना चाहेगा एचआई में क्यों रखते हैं मिरर? देखिए, स्पीच की जो ट्रेनिंग दी जाती है, सामने अगर मिरर होता है तो बच्चा स्वयं को भी देख सकता है ना, कि उसके लिप्स मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे जब वो बोल रहा है तो कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, वो स्वयं को भी देख पा रहा है स्पीच ट्रेनिंग के दौरान, है ना। तो स्वयं को जब देख के बच्चा कोई चीज करता है तो वो उसके अंदर एक मोटिवेशन की भावना भी जाती है, और उसको पता चलता है कि किस तरह से उसके लिप्स के मूवमेंट हो रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, उसकी स्पीच ट्रेनिंग में उसको बहुत हेल्प करता है, एक तरह से उसके कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है, और साथ साथ वो अपने द्वारा की जा रही एक्टिविटीज को स्वयं देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है, और यही चीज हम जो हमारे आईडी बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होती है, कि अपनी स्वयं द्वारा की जा रही जो भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनको अगर वो बच्चे देख पाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं किसी भी कार्य को और अच्छे से करने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे थे जो भी स्पीच करेक्शन की एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें भी हमें रिसोर्स रूम में रखनी चाहिए। तो इस तरह से जो अभी हमने आपको पूरी लिस्ट बताई है, वो लिस्ट एचआई के रिसोर्स रूम के लिए इंपॉर्टेंट मानी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो विजुअल इंपेयर्ड हमारे बच्चे हैं, उनके रिसोर्स रूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला है ब्रेल अल्फाबेट। ब्रेल के जो अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के या किसी भी और लैंग्वेज के, जिस लैंग्वेज का वो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ब्रेल अल्फाबेट्स होने चाहिए रिसोर्स रूम में। स्नेलन चार्ट होने चाहिए आई चेकअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेल की किट होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है क्या क्या चीजें होती हैं किट में, अबैकस, स्टाइलर्स, टेलर फ्रेम, स्लेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और एम्बोज्ड जो चार्ट्स होते हैं, एम्बोज्ड मैप्स होते हैं, इस टाइप की चीजें भी होनी चाहिए। एम्बोज मतलब उभरे हुए, जिसको टच करके वीआई बच्चे समझ सकें, इस तरह के चार्ट्स, इस तरह के बोर्ड्स होने चाहिए जो कि वीआई बच्चों के लिए यूजफुल होते हैं। उसके बाद बारी आती है मोबिलिटी केन की। मोबिलिटी केन आपने देखा ही होगा, सब लोग भली भांति परिचित हैं, जिसको लेके वीआई बच्चे अपना वॉक करते हैं। उसके बाद ब्लाइंड फोल्डर। ब्लाइंड फोल्डर एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है जिसको बांध के उनको मोबिलिटी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, साइटेड और जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं और जो साइटेड होते हैं उनको भी। तो ब्लाइंड फोल्डर्स भी होने चाहिए वहां पे। फिर चार्ट्स ऑन मोबिलिटी स्किल्स, जो भी मोबिलिटी की स्किल्स होती हैं, मोबिलिटी के जो भी कौशल हैं, उन कौशलों से संबंधित चार्ट्स रिसोर्स रूम में लगे होने चाहिए। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लासेस होने चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या क्या होते हैं, जो कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते हैं,
میگنیفائنگ گلاسز ہونے چاہیے, ہینڈ میگنیفائرز ہونے چاہیے, اینڈ ٹاکنگ بکس, یس, کچھ ٹاکنگ بکس بھی ریسورس روم میں رکھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اور بریل ٹائپ رائٹر اگر ہے تو بہت اچھا ہے, اگر اپلبدھ ہے ریسورس روم میں تو بہت اچھا ہے. تو اس طرح کی سامگریاں, اور کچھ ساؤنڈ جیسے ساؤنڈ بالس ہو گئے, گیمس اینڈ اسپورٹس سے ریلیٹڈ کچھ سامگریاں جو کہ ویائے بچے جس سے کھیلتے ہیں, ساؤنڈ بالس ہو گئی, بریل چیس ہو گیا, اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب بھی ریسورسوں میں رکھتے ہیں, تو بچے ان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور شکشک کے لیے بھی ان کو پٹھن پاٹن آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہوئی ہماری ویژول امپیئرڈ بچوں کی. اب بات کریں گے آرتھوپیڈیکلی جو ہمارے امپیئرڈ بچے ہیں ان کے لیے کیا کیا سامگریاں رکھ سکتے ہیں ہم ریسورس روم میں. سب سے پہلے تو ماڈلز رکھ سکتے ہیں, چارٹس رکھ سکتے ہیں شوئنگ باڈی موومنٹس, کس طرح سے ہماری باڈی موو کرتی ہے, کیسے کیسے پوسچرز ہوتے ہیں باڈی کے, ٹھیک ہے. اپر اور لوور ایکسٹریمٹیز جو ہے باڈی کے, اوپر کا حصہ اور جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں, کس طرح سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں, ان سب کو دکھاتے ہوئے درشاتے ہوئے چارٹس یا ماڈلز ہونے چاہیے. اس کے بعد جو فزیو تھراپی کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو درشاتے ہوئے بھی چارٹس یا ماڈل سلائڈز وغیرہ وہاں پہ رکھے ہونے چاہیے. پھر آرٹیفیشل لمس, جو پروستھیٹکس ہوتے ہیں آرٹیفیشل لمس, ان کو وہ بھی وہاں رکھے ہونے چاہیے, وہ بھی ان کو دکھانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے ہونے چاہیے وہاں پہ. اور ایڈجسٹیبل فرنیچرز ہونے چاہیے سوس روم میں, ٹھیک ہے. ویل چیئر, کیلیپرز, بریسز, یہ ساری چیزیں آرتھوپیڈک جو بچے ہیں ان کے ریسورس روم میں ہم رکھیں گے تو اس ریسورس روم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویل اکوپڈ ہے, وہ اچھے سے وہ ساج سجا سے پریپورن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے ہمارے بودھک اکشم بچوں کی. بودھک اکشم بچوں کی ریسورس روم میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. ان کے ریسورس روم میں سب سے پہلے تو جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو کہ ٹیسٹنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں بچوں کے, آئی کیو اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس طرح کی انوینٹریز اور ٹیسٹ اپلبدھ ہونے چاہیے جو کہ ضرورت پڑنے پر ٹیچر بچے کے ساتھ کر سکے. اس کے بعد ایک برین کا ماڈل اگر ہے ریسورس روم میں تو وہ اچھی بات ہے. اس کے بعد چارٹس ہونے چاہیے, ماڈلز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ والے چارٹس جو ہونے چاہیے, ہر ایکٹیویٹی کو ہم کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے اس سے ریلیٹڈ چارٹس اور سلائڈس وہاں پہ پرزینٹ ہم رکھ سکتے ہیں. پھر ایجوکیشنل ٹوائز ہونے چاہیے جن کے جیسے لائٹ اینڈ ساؤنڈ والے ٹوائز ہوتے ہیں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے لائٹ اینڈ ساؤنڈ والے ٹوائز بہت ضروری ہوتے ہیں, ان کی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ان کی موٹر اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ان کی لسننگ اسکلس کے لیے, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ٹوائز. اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے موٹے گیمز ہم رکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے, بال ہو گئی, ٹھیک ہے, فلیش کارڈز ہیں, پیک بورڈز ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں ریسورس روم میں ہم آرام سے ہمیں رکھنی چاہیے. اور اڈیپٹیڈ جو وستویں ہوتی ہیں ہمارے انوکولت وستویں جو ہوتی ہیں, جیسے پینسل ہو گیا, انوکولت پینسل ہو گیا, انوکولت چمچ, اس طرح کی سامگریاں ہو گئی جو کہ بچوں کے ڈیلی یوز میں کام آتی ہیں. اس طرح کی چیزیں, ورک شیٹس, ڈفرنٹ طرح کی کلرفل ورک شیٹس, کلرفل فلیش کارڈس, کامب ہو گیا میم, بیڈس, اڈیپٹیو. ہاں یس, بیڈس ہو گئے, بیڈس ہوتے ہیں نا جو اس میں وائر میں ڈال کے کاؤنٹنگ سکھا سکتے ہیں, اسے کلر کانسیپٹ سکھا سکتے ہیں. ابیکس کا ہم یوز کر سکتے ہیں, ڈفرنٹ طرح کے پیک بورڈز یوز کر سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے مٹیریلز ہوتے ہیں جو کہ ہم آئی ڈی بچوں کے لیے ہمیں ریسورس روم میں رکھنے چاہیے, کیونکہ آئی ڈی بچوں کی کیا ہوتی ہے, ان کی انٹیلیجنس لمیٹڈ ہوتی ہے,
تو انہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی وستوؤں سے, چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی کنسیپٹ سکھانا ہوتا ہے. جیسے ڈفرینٹ شیپس کے, ڈفرینٹ سائزز کی چیزیں, چھوٹی بال بڑی بال, اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں سامگریاں, کیلنڈرز, ٹھیک ہے, اور کیلنڈر ہم وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. واچ, گھڑی, گھڑی جو ہوتی ہے ایسی گھڑی جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے, جس سے ہم ان کو سمے دیکھنا سکھا سکتے ہیں گھما کے. واچ ہونی چاہیے. مطلب اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی آپ لوگ کو یاد آئے تو آپ اس میں بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی ریسورس روم میں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس طرح کی چیزیں ہم یوز کر سکتے ہیں. اور اگر کمپیوٹر ہے, اگر کمپیوٹر تو تینوں جگہ, چاہے وہ وی آئی کا ریسورس روم ہو, ایچ آئی کا ریسورس روم ہو, کوئی بھی ریسورس روم ہو, اگر وہاں پہ ایک کمپیوٹر اویلیبل ہے تو اس کے دوارا ہم بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. اس طرح سے ہمیں وہاں پہ سامگری ہم اکٹھی کر سکتے ہیں. پھر بات کریں ہم جو ایل ڈی بچے ہمارے سلو لرنرز ہیں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ان کے اسسمنٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. چارٹس اینڈ سلائڈس بھی ہونے چاہیے, چھوٹی چھوٹی کمیونیکیشن بورڈس بھی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اور ٹوائز اینڈ گیمس سے کے دوارا ہم بہت سی چیزیں ایل ڈی بچوں کو سکھا سکتے ہیں. سینڈ ٹریز, کلرز, کلیز, تو یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے. اور ارتھمیٹک کے جو ٹولس ہوتے ہیں, نمبرز کے ٹولز ہوتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ گیمس بنا کے کس طرح سے آفٹر بفور والے نمبر, مسنگ نمبر, اس کے ٹی ایل ایمس خود سے بنا کے, طرح طرح کے ٹی ایل ایمس جو کہ ان کو ایجوکیشنل کنسیپٹس میں ہیلپ کریں. اس طرح کی چیزیں اگر ہم رکھیں گے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے جو ایم آر کے مٹیریلز ہیں وہ ہم ایل ڈی میں نہیں یوز کر سکتے, یا جو ہمارے ایچ آئی کے مٹیریلز ہیں وہ ہم وی آئی کے لیے نہیں یوز کر سکتے. جیسی آوشکتا ہو, ہم یہ جو بھی میں نے بتائی ہے لسٹ, وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کے لیے بس یوز کرنے اور دوسرے پہ نہیں کرنی ہے. تو آوشکتا انوسار ہم کوئی بھی مٹیریل بچے کے اوپر یوز کر سکتے ہیں. بس کچھ مٹیریل ہوتے ہیں جو کسی وکلانگتا کے لیے وشیش ہوتے ہیں, تو اس کو چھوڑ کے ہم سبھی مٹیریلس کا, سبھی اکوپمنٹس کا ایک دوسرے کے اوپر اپیوگ کر سکتے ہیں اور بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اتنی ساری سامگریوں کی ہم نے بات کی جو کہ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے, اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے, کلیئر ہو گیا سب کو, سب نے نوٹ کر لیے یس میم. پوائنٹس؟ اوکے اوکے, ٹھیک ہے. یس میم. اوکے. اس کے بعد ہم بات کریں اگر کہ سنسادھن ککش جو ہے اس کے اور بھی کچھ اپیوگ ہو سکتے ہیں, ہے نا. سنسادھن ککش میں ہم بچوں کو اترکت شیکشک سپورٹ تو پردان کر ہی رہے ہیں, بھن بھن شکشن سامگریاں بھی ہم نے بچوں کے لیے رکھ لی, جس کے دوارا ہم بچوں کو چھوٹے سموہ میں یا 1-to-1 انسٹرکشن دے رہے ہیں. کچھ اور بھی کاریہ ہوتے ہیں جو کہ سنسادھن ککش میں ہمارے دوارا کیے جاتے ہیں, شکشک کے دوارا کیے جاتے ہیں. وہ کیا کیا کاریہ ہو سکتے ہیں؟ بچے کا اسسمنٹ کرنا اور بچے کا ایویلویشن کرنا, کیونکہ سنسادھن ککش جو ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے مکھیہ ککش سے, جو ککشا ککش ہوتا ہے اس سے الگ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈسٹربنس کم ہوتا ہے نا. اور سنسادھن ککش میں جو وشیش آوشکتا والے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں بھیڑ بھاڑ کم ہوتی ہے, شورغل کم ہوتا ہے, تو وہاں پہ بچے کا اسسمنٹ اور بچے کا مولانکن, ایویلویشن, دونوں زیادہ فوکسڈ طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو سنسادھن ککش کو پرایہ جو شکشک ہوتے ہیں وہ بچوں کے مولانکن کے لیے بھی اپیوگ کرتے ہیں اور ان کے اسسمنٹ کے لیے بھی اپیوگ کرتے ہیں, اور ان کو شیکشک سپورٹ بھی پردان کرتے ہیں, اور بیچ بیچ میں ان سے فیڈ بیک لینے کے لیے انہوں نے کتنا سیکھا, ان کو کتنا کنسپٹ کلیئر ہو, اس کے لیے بھی سمے سمے پر سنسادھن ککش کا پریوگ کیا جاتا ہے. تو خالی شیکشک سپورٹ ہیتو ہی نہیں پرنتو مولانکن اور آکلن ہیتو بھی ہم سنسادھن ککش کا پریوگ کرتے ہیں. اور اگر ہمیں بچے کے بیہیویئر ماڈیفکیشن بچے کے اوپر اپنانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا جو سنسادھن ککش ہے وہ ایک بہت اچھا استھان ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈسٹربنس کم ہوتا ہے دوسرے ککش کی اپیکشا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا سنسادھن ککش اور کیا کیا ہم اپیوگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سنسادھن ککش میں جو ایک شکشک کی سب سے مہتوپورن بھومکا ہوتی ہے,
शिक्षक को ही संसाधन कक्ष का निर्माण करना होता है, उसके लिए सामग्रियां जुटानी पड़ती हैं बच्चों की आवश्यकता अनुसार, जो भी उसके कक्षा के बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, और हर बच्चे की विशेष आवश्यकता को पहचान कर, उसको समझ कर, उसके अनुसार बच्चे का पठन पाठन करवाना होता है, जिससे समावेशी शिक्षा का जो एक लक्ष्य है, एक भाव है, उसको अच्छे से प्राप्त किया जा सके और सभी बच्चे, सामान्य बच्चे हों चाहे विशेष बच्चे हों, वो मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो शिक्षक का जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो समावेशी शिक्षा का पठन पाठन हो या उसका संसाधन कक्ष का की स्थापना या उसका उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, सबको क्लियर हो गया?